السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ایک بہت چھوٹا سا جانور کہہ لیجیے ہے جس کو ساری دنیا گلیری کے نام سے جانتی ہے۔ میں اس کی تصویر اسکرین پر لگائے دے رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس کو گلیری ہی بولتے ہیں، آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں میں نہیں جانتا۔ اگر کچھ اور اس کے سوا گلیری کے بولتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا دوسرا نام بھی گلیری کا ضرور ہمیں بتا دیں، تاکہ ہمارے اندر بھی اس کا علم ہو جائے کہ ہمارے یہاں گلیری، آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں۔ خیر، میرا بحث اس پہ نہیں ہے آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں، لیکن آج میرا بتانے کا مقصد جو گلیری آپ نے دیکھی ہے یا سنی بھی ہوگی، اور سننا کیا دیکھا ہی ہوگا، بارہا دیکھا ہو، یا ہر کسی کے گھر میں بھی عام طور پر ہوتی ہے، اور درخت ہو تو درخت پر تو اکثر و بیشتر رہا کرتی ہے، اس کا بسیرا درخت پر رہتا۔ لیکن ہم نے کچھ اس کے بارے میں بچپنے میں بہت ساری باتیں سنی تھی، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کیا یہ گلیری جو ہے کیا اس کا مارنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، یا اس کو کسی نے مار دیا یا دھوکے سے مر گئی تو اس کے بارے میں اس کا بدلہ کیا ہے، اور اس کو کیا کرنا چاہیے۔ گلیری کو اگر کسی کو کوئی تکلیف دے رہی ہے تو اس کو مار دیا کسی نے تو اس کا اللہ کے یہاں کیا جرمانہ دینا ہوگا، اور اس کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج ساری یہ باتیں جاننا ہم لوگوں کو کہ گلیری مارنا کیسا ہے۔ عام طور پر گلیریاں ہمارے تمہارے گھروں میں ہوتی ہیں اور درخت پر بھی ہوتی ہیں، اور ان کی غذا اکثر گلیریوں کی غذا جو ہے وہ اخروٹ ہے، مونگ پھلی کے دانے ہیں، اناج ہی زیادہ تر ہے۔ اور جب اس کو کچھ بھی نہیں ملتا کھانے پینے کے لیے تو یہ میرے بزرگوں نے لکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے، تجربہ کار لوگوں نے لکھا ہے، جب اس کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا ہے تب یہ کیڑے مکوڑوں کی طرف دوڑتی ہے کھانے کے لیے۔ ایسے یہ گلیری جیسے کہ ہم نے بچپن میں سنا تھا، اور گھر والے بہت سارے ہمارے بڑے بزرگ بتایا کرتے تھے، گاؤں کے لوگ بھی اس بات کو بتاتے تھے، آج بھی بچوں کو یہی بتایا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے سنا تھا کہ گلیری اگر مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سونے کی گلیری دینا پڑتی ہے۔ کوئی کہتا تھا گلیری دھوکے سے مر گئی یا جان بوجھ کے مار دیا تو اللہ کے یہاں سونے کی گلیری دینا پڑے گی یا چاندی کی گلیری دینا پڑے گی۔ کیا اس بات میں کہاں تک سچائی ہے؟ آج جو میں نے اس کی تصویر جو اسکرین پر چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہی وہ گلیری ہے۔ کیا اس گلیری کو مارنے والے سے اللہ کے یہاں میدان محشر میں جب حساب و کتاب لیا جائے گا، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، جب حساب ہوگا کیا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر تم سے کوئی گلیری مر گئی تھی کیا اس کا بدلہ تم سے سونے کی شکل میں لیا جائے گا یا چاندی کی شکل میں لیا جائے گا؟ یہ واقعی سونا چاندی کی گلیری دینا پڑے گی؟ یہ بات کہاں تک سچ ہے اور حق ہے، آج اسی کے اوپر ساری گفتگو ہم کو کرنا ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ بچپنے میں ہر کوئی سنتا ہے، میں نے بھی سنا تھا، اور ہمارے بڑے بزرگ گھروں میں اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ گلیری اگر کسی سے مر جاتی ہے تو سونے اور چاندی کی گلیری دینا پڑتی ہے۔ حالانکہ گلیری اگر کسی سے دھوکے سے مر جائے تو یہ چاندی سونا کی گلیری دینا، یہ اس طریقے سے کتاب سے کوئی روایت نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اگر گلیری تم سے مر جائے تو تمہیں اللہ کے یہاں سونے کی گلیری دینا پڑے گی یا چاندی کی گلیری دینا پڑے گی۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں قطعی نہیں ہے فرمایا کہ سونے چاندی کا کہیں پر بھی ذکر میں نے کسی کتاب سے نہیں پڑھا ہے۔ اگر آپ نے کسی کتاب میں اس کو پڑھا ہو کہ گلیری کو اگر مر جائے تو اللہ کے یہاں سونے کی گلیری دینا پڑے گی چاندی کی، تو اس کتاب کا حوالہ برائے مہربانی میرے پاس کمنٹ کے ذریعے ضرور مجھے بتائیے گا۔ اور رہی بات مارنے کی، کیا گلیری کو مارا جا سکتا؟ جیسے اور بھی سانپ ہے، بچھو ہے، بر ہے، اور بہت ساری یہ چھپکلی ہے، جس طریقے سے کیا ان کا مارنا درست ہے؟ ان کے مارنے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے موجی کوئی بھی جانور ہو اس کے مارنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب بہت سارے لوگ موجی کو نہیں سمجھتے ہو تو آسان لفظوں میں سمجھیے گا، وہ چیز جو انسان کو تکلیف دیتی ہو، انسان کو نقصان پہنچانے والے چرند و پرند، جیسے بر ہے کاٹنے سے نقصان ہے، بچھو کے کاٹنے سے، سانپ کے کاٹنے سے، ان چیزوں کو مارنا اس لیے درست ہے کہ انسانوں کو یہ لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تکلیف دہ چیز کو انسان سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے سب سے اشرف اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ اپنے بندوں کو بنایا ہے، اور بندوں کو جو تکلیف جو چیز دے تو اس کو ہٹانے کا حکم ہے۔ یہ چھپکلی ہے، یہ بھی انسان کے لیے مضر ہے، تکلیف دہ چیز کو مارنے کا حکم ہے۔
اور اس سے بر ہے یہ انسان کو تکلیف دہ چیز ہے، اس کو بھی مارنے کا حکم ہے۔ جیسے صاف ہے انسان کے لیے مضر تکلیف دہ چیز ہے، اس کو بھی شریعت میں مارنے کا حکم ہے۔ لیکن گلیری کو مارنے کا شریعت میں حکم نہیں ہے، کیونکہ گلیری کی ایک خاصیت ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آج تک کوئی کہہ دے کہ گلیری نے مجھے کوئی تکلیف دی ہو یا میرے بچوں کو یا میرے پریوار کو، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ گلیری کے مادھیم سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ لیکن نہیں، گلیری کسی کو کبھی تکلیف میں نہیں ڈالتی، نہ دیتی ہے، نہ کوئی ایسا ذاتی نقصان کرتی جس کی بنیاد پر آپ غصے میں اس کو مار دیں۔ تو میرے بتانے کا مقصد گلیری کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، اگر مر جائے دھوکے سے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، اتنا بڑا حرج بھی نہیں ہے جیسا کہ لوگوں نے بتا دیا کہ گلیری مر گئی تو اللہ کے یہاں سونے کی گلیری دینا پڑے گی، گلیری اگر مر گئی تو اللہ کے یہاں میدان محشر میں چاندی کی گلیری دینا پڑے گی۔ یہ اکثر کی باتیں، ایسی خرافات کی باتیں کچھ ہماری ماں بہنیں زیادہ گھروں میں بچوں کے سامنے بیان کرتی ہیں، اور اکثر یہی لوگ کہتی ہیں گلیری مر گئی تو سونے کی گلیری دینا پڑے گی، لیکن یہ سب بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ بھی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مچھر کے بارے میں حکم دے دیا، دنیا کی ہر اشیاء، ہر شے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر گلیری سے کوئی نقصان ہوتا، اس کا مارنے کا کوئی جواز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور اس کے بارے میں واضح طور پر اپنے بندوں کو حکم دیتے اور فرماتے کہ اس کا مارنا درست ہے، اگر تم نے مار دیا، اگر نہ مارنا درست ہوتا، سونے چاندی کی بات ہوتی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واضح طور پر یہ بھی فرما دیتے کہ کوئی بھی میرا غلام، میرا چاہنے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی گلیری کو نہ مارے، اگر کسی نے مار دیا تو اللہ کے یہاں آپ سے سونے کی گلیری دینا پڑے گی یا چاندی کی دینا پڑے گی۔ لیکن ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیں پر نہیں فرمایا، کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ہماری تمہاری من گڑنت کی کتابوں سے ثابت ہے، ہماری تمہاری من گڑنتی ذہنیت سے اس بات ثابت ہے، مگر کسی کتاب، کسی حدیث کی روشنی میں، قرآن کے حکم میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، نہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے کسی کام کا حکم دیا ہو، کبھی نہیں دیا۔ لیکن یہ ہمارے تمہارے گھروں کی، یہ بزرگوں کی باتیں، حالانکہ میرے بزرگوں کی بہت ساری باتیں صحیح بھی ہیں، بہت ساری باتیں صحیح ہیں، مگر بہت ساری غلط بھی ہیں جن پر آج بھی دنیا عمل کرتی ہے۔ بلا وجہ کسی کو تکلیف دینا یہ تو جائز ہی نہیں، چاہے کوئی چرند ہو، چاہے پرند ہو، کوئی جانور ہو، جس سے کوئی انسان کو تکلیف نہ ہو، ایسی چیز کو، ایسے چرند پرند کو، ایسے جانور کو جس سے کوئی بھی نقصان نہ ہو جانی مالی اعتبار سے، ایسے کو مارنا جائز نہیں ہے۔ بلا وجہ کسی کو ختم کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ان کا بھی ایک حق ہے دنیا میں، اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا تو ان کا بھی دنیا میں کچھ نہ کچھ حق ہے، تو ہم کو مارنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، وہ چیز جس سے تمہاری جان کا خطرہ ہو، تمہارے مال کا نقصان ہو، یا تمہارے لیے بڑی مضر ہے جیسے سانپ بچھو، تو ان کو مار دینے کا حکم ہے، کیونکہ انسان سے بڑھ کر خوبصورت، انسان سے بڑھ کر اچھا اور اللہ کے نزدیک اتنا بہتر کسی کو اللہ نے نہیں پیدا فرمایا جیسا اپنے بندوں کو پیدا فرمایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے تمہارے اعمال سارے چرندوں پرند جانوروں سے بھی بدتر ہیں، آج کے دور کے اعمال۔ اللہ کا وہ بندہ جس کو اللہ نے اشرف کہا کہ میرے اشرف المخلوق میں اپنے بندوں کو پیدا فرمایا، مگر اشرف تو ہیں، مگر ہمارا کوئی طریقہ اشرف والا نہیں، ہمارا کوئی کریکٹر ایسا نہیں ہے جس پر اللہ نے ہم لوگوں کو پیدا فرمایا تھا، جس کام کے لیے پیدا فرمایا تھا، وہ کوئی ہنر، وہ کوئی کام نہیں ہے۔ حالانکہ ہم لوگوں سے بہتر جانور ہیں عمل کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، مگر اللہ نے جو اشرف بنایا ہے تو اس میں سب سے بہتر انسان ہی ہے، اور انسان کو تکلیف دینے والی چیز کو دنیا میں رہنے کا کوئی بھی حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی